पंजाब में सियासी बहरान, कौन है पंजाब का नया हुक्मरान। 9 मुंतखब वजीर आला के हलफ का मामला अटक गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया। गवर्नर सदर मुमलिकत के अहकामात के मुंतज़िर बदस्तूर काम जारी रखे हुए हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार वजीर आज़म नहीं, सदर के पास है। वजीर आज़म सदर को समरी भेजेंगे और सदर नोटिफाई करेंगे। आईनी ओहदे पर बैठकर किसी गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकता। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हलफबरदारी मौखिर। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर का है, उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची। डिप्टी स्पीकर की गैर पार्लिमानी हरकत पर खवातीन अरकान ने डाइस का घेराव किया। डिप्टी स्पीकर के ज़ाती गार्ड ने खवातीन अरकान असम्बली को गालियां और धक्के दिए। पंजाब असम्बली हंगामा आरआई की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा गया डिप्टी स्पीकर की ईमा पर पुलिस ऐवान में आई। मेहमानों की आमद पर पाबंदी के बावजूद नून लीग के कारकुनान घुस आए। चौधरी परवेज इलाही पर हमला और तशद्दुद किया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने असम्बली के आला अफसर मुअत्तल कर दिए। सेक्रेटरी असम्बली चीफ सिक्योरिटी अफसर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान पर इंतजामी उमूर में मुदाखलत और हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत का इल्जाम। एक हफ्ता गुजर गया, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें वजारतों का फैसला ना कर सकें। वफाकी काबीना में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ। आसिफ जरदारी काबीना में शमूलियत के मुखालिफ, बिलावल भुट्टो हामी। पीपी मनपसंद वजारतें और आईनी ओहदे लेने की ख्वाहिशमंद। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर नजरें मरकूज। अहम वजारतें पीपल्स पार्टी को देने से नून लीग का गुरेज। नून लीग ने ताहाल यकीन दहानी नहीं करवाई। इत्तेहादी हुकूमत काबीना की तश्कील पर डेडलॉक का शिकार। इत्तेहादियों की मनपसंद वजारतों और ओहदों के मुतालबात भी सामने आ गए। JUI गवर्नर बलोचिस्तान, ANP गवर्नर KP और बाप गवर्नर बलोचिस्तान के उम्मीदवार बन गई। पंजाब असम्बली में शर्मनाक कब्जा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ऐवान में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं वाक़या जमहूरी उसूलों और आइन के खिलाफ था, मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जमानत पर हैं। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी अदालत ने लंबी तारीख दी कि जाओ वजीर आज़म बन जाओ। गैरतमंद जज दोनों जमानतें कैंसिल कर दें तो डमी वजीर आज़म नहीं रहेगा। फारूक हबीब ने कहा इक़्तिदार के लिए ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा की। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद और हंगामा आराई का मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज। चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस की स्पीकर पंजाब असेंबली को मेडिकल करवाने की हिदायत। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा ये कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ गया। अता तारड़ बोले हमने वजारत आला प्लेट में रखकर आपको दी, लेकिन मोनिस इलाही को पता नहीं आपसे क्या मसला है जो काफ लीग को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ का भाषा डैम का दौरा। डैम 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहते हैं 4.25 साल ज़ाया कर दिए गए। मुल्क में तेल है न गैस। बदतरीन नाअहली की वजह से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। मईशत हो या तवानाई, जिस तरफ भी देखूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी की मुलाकात। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी के मुबारकबाद के खत के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल और भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। कौमी असम्बली के हल्का N33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम ख्याल सबसे आगे। JUI फे के मुफ्ती उबैदुल्लाह का दूसरा। ANP के सईद उमर का तीसरा नंबर। नशस्त PTI के ख्याल जमान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। असेंबली पाकिस्तान की तर्जुमानी अफगानिस्तान की मोहसिन दावर और अली वजीर की कौमी असम्बली में फौज मुखालिफ तकरीर।
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی ایم رہنماؤں کی تقریر پر خاموش تماشائی بنی رہی، کسی نے دونوں کو روکنے کی زحمت تک نہ کی۔ پی ٹی ایم نے سوشل میڈیا پر بھی فوج مخالف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا۔ کیا وفاقی حکومت کوئی ایکشن لے گی؟ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہماری پرامن جدوجہد تبدیل ہو جائے۔ ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک نہیں تمہیں نقصان ہوگا۔ عمران خان نے خبردار کر دیا، کہا میرا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالت کھولی گئی؟ آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ جب قوم سے غداری کی جا رہی تھی، ضمیر فروش خود کو بیچ رہے تھے تو کیا تب عدلیہ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں مراسلے کا ذکر کیا تو اسے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ حکومت کے خلاف مداخلت ہوئی یا سازش؟ عمران خان کا جلسے میں سوال۔ سازش ہوئی، عوام کا ہاتھ اٹھا کر جواب۔ کراچی جلسے میں شرکت پر عمران خان عوام کے شکر گزار، کہا یہ جمہوریت اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے تھا۔ عمران خان نے کراچی جا کر جھوٹ بولا، غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، بتانا یہ تھا کہ پونے 4 سال میں کراچی کے لیے کیا کیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کیا کراچی والوں کو پینے کا پانی دیا؟ اعلان کر کے پیسے روک لیے۔ کراچی ترقی مانگتا ہے، آپ کے جھوٹ نہیں۔ پی پی رہنما سعید غنی کہتے ہیں رات 12 بجے عدالتیں اس لیے کھلیں، آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا۔ پی ٹی آئی کراچی کے جلسے میں صرف 30,000 لوگ تھے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر توشہ خانہ کیس بن سکتا ہے تو عمران خان پر کیوں نہیں؟ جو کہتے تھے کہ ملک سے بھاگ جاؤں گا، ان کو خبر کرو کہ اس وقت میرا نام کسی لسٹ میں نہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کسی بھی پرواز پر ملک سے باہر جا سکتا ہوں، وفاداری خون میں ہے، پہلے سے زیادہ ڈٹ کر کھڑا ہوں گا خان کے ساتھ۔ شہباز شریف نے آتے ہی ترقیاتی کاموں میں ٹھیکیدار بدلنا شروع کر دیے تاکہ کمیشن بنایا جا سکے، انہیں پتہ ہے وقت کم ہے۔ پرویز الہی کی زیر صدارت کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن بوگس اور غیر آئینی قرار۔ پرویز الہی کہتے ہیں سی ایم پنجاب کے چناؤ کو گورنر اور ایڈوکیٹ جنرل متنازع قرار دے چکے، معاملہ ایک آئینی مسئلہ ہے، واضح صورتحال تک الیکشن کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر نے گیلری میں کھڑے ہو کر الیکشن کروایا، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، جیسے جعلی الیکشن کروایا ویسے ہی جعلی گورنر ڈھونڈ کر جعلی حلف بھی لے لیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، لندن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، مظاہرین کا نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر احتجاج، برمنگھم میں بھی مظاہرہ، پیرس، میلبرن میں بھی پاکستانی سڑکوں پر نکلے، بڑی تعداد میں مرد و خواتین، بچے اور جوان بھی شریک۔ عمران خان پر اعتماد کا اظہار، بیلجیم، اٹلی اور جرمنی میں بھی عمران خان کے حق میں ریلیاں۔ شرکاء نے کہا پاکستان میں تبدیلی صرف عمران خان لا سکتا ہے۔ پاکستانی عوام کو چور لٹیروں کی حکومت نامنظور کے نعرے، برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے باہر پاکستانیوں کا احتجاج۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ہیش ٹیگ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ پی ٹی آئی کے ہیش ٹیگ پر اب تک 4,87,00,000 ٹویٹس ہو چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ہیش ٹیگ میں حصہ لینے والوں کو سلام۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات بحال، نئی حکومت کل واشنگٹن میں حکام سے مذاکرات کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بات چیت وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی۔ آئی ایم ایف نئی حکومت کے تحفظات پر گفتگو کرے گا۔ مذاکرات میں سبسڈیز، ایمنیسٹی اور نئی شرائط پر غور ہوگا۔ مذاکرات میں اہم شخصیات ورچوئلی حصہ لیں گی۔ سابق مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبئی چلے گئے۔ شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اے نے اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر نام اسٹاپ لسٹ سے نکالا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر دیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی جانب سے سردار تنویر مضبوط امیدوار، اپوزیشن نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کا نام تجویز کیا ہے۔ سیاست میں تشدد جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں
وزیر اعظم منصوبوں کے بجائے جلد اور شفاف انتخابات یقینی بنائیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں۔ توشاخانہ کا گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ قوم جاننا چاہتی ہے وزرائے اعظم نے تحائف سے کتنا کیسے استفادہ کیا۔ کراچی میں ڈاکو راج، گلبرگ میں الیکٹرانک کی دکان میں لوٹ مار کی فوٹیج منظر عام پر۔ اتحاد ٹاؤن میں پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مسجد پر فائرنگ سے 5 نمازی زخمی۔ واقعہ فجر کی نماز کے بعد پیش آیا۔ شرپسند کار سواروں نے مسجد سے نکلتے ہوئے نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ مسلم ایسوسی ایشن کا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ نئی دلی میں ہندوؤں کے مذہبی تہوار پر ریلی کے بعد فسادات پھوٹ پڑے۔ شدت پسندوں نے توڑ پھوڑ کی اور متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ جلوس میں انتہا پسند ہاتھوں میں پسٹل اور ڈنڈے لہراتے رہے۔ پولیس نے تشدد کا نشانہ بننے والے 14 مسلمان لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ فسادات کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج۔ نئی دلی میں مسلم طلبہ کی ریلی، مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ اسرائیلی فورسز کا جمعے کو مسجد اقصی پر دھاوے کے بعد پھر حملہ۔ قبلہ اول میں عبادت میں مصروف مزید 2 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ سری لنکا میں معاشی بحران کے خلاف احتجاج جاری، صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے بحران سے نکلنے کے لیے IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ قومی کپتان بابر اعظم کے نام ایک اور اعزاز، 196 رنز کی کیریئر بیسٹ اننگز، ٹیسٹ چیمپئن شپ کی بہترین پرفارمنس میں شامل۔ اظہر علی، نیوزی لینڈ کے ٹام لیتھم، انگلینڈ کے جو روٹ اور بھارت کے جڈیجا بھی فہرست کا حصہ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔